اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا کل قیامت کے دن انسان کو قرب نصیب ہوگا۔ کل قیامت کے دن کا منظر کیسا ہوگا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ کہ جب قیامت کی یہ چیخ آئے گی، یعنی جس وقت قیامت برپا ہوگی اس وقت ایک بہت تیز چیخ آئے گی، اور وہ چیخ جو ہے جو قیامت برپا ہونے کی علامت ہوگی، تو اس وقت لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یوں نقشہ کھینچا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ کہ جب کل قیامت کی چیخ برپا ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ کہ اس دن بائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ بیٹا اپنی ماں اور باپ کو بھی چھوڑ کے بھاگ جائے گا، یوم وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ یہاں تک کہ جو اس کی بیوی ہے انسان اس کو بھی چھوڑ کے بھاگ جائے گا، اور اپنے بیٹوں کو بھی چھوڑ کر انسان بھاگ جائے گا۔ مطلب کیا ہے کہ دنیا میں انسان کے لیے سب سے جو عظیم رشتے ہیں وہ یہی ہے، یعنی انسان کا دوست جو ہے وہ دوسرے دوست کے مشکل وقت کام آتا ہے۔ پھر انسان کے والدین ہے کہ اگر اولاد پر کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اس کے مشکل کے وقت وہ اس کو سہارا دیتے ہیں، ماں دیتی ہے سہارا، باپ سہارا دیتا ہے۔ ایسی بھی کیفیت ہوتی ہے کہ جب انسان پر مشکل پیش آتی ہے تو انسان کی بیوی بھی اس کا سہارا بن جاتی ہے، اس کے بیٹے، اس کی اولاد جو ہے وہ اس کا سہارا بن جاتے ہیں۔ لیکن کل قیامت کا جو دن ہوگا جب یہ جتنے عظیم یہ رشتے ہیں کہ جو دنیا میں کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر اپنی جان قربان کر دینے والے رشتے ہیں، تو قیامت کا ایسا خوفناک منظر ہے کہ حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ ماں دودھ پلانے والے بچے کو، ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ اس قدر ہولناکیوں کا کل قیامت کے دن منظر ہوگا، لیکن ایسے خوفناک منظر میں ہر آدمی کو سہارے کی تلاش ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ہم کو دنیا میں رہتے ہوئے پہلے ہی بتا دیا، یہ نہیں کہا کہ کوئی رنگ کا یہ سفید ہو یہ اس کے لیے وظیفہ ہے، یہ کوئی رنگ کا کالا ہو یہ اس کے لیے وظیفہ ہے، کوئی ذات برادری کے اعتبار سے اونچا تعلق والا ہو، کوئی حسب و نسب والا ہو یہ اس کے لیے وظیفہ ہے۔ نہیں، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، میرے پیارے امتیوں، جو بھی اس وظیفے پر عمل کر لے گا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وہ بندہ کہ جب اس بندے کا کوئی سہارا نہیں بن رہا ہوگا تو میں اس بندے کا سہارا بنوں گا۔ تو آئیے وہ کون سا وظیفہ ہے؟ وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح ترمذی، سنن ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہے۔ مشکات المصابیح کے اندر حدیث نمبر 861 ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے جو شخص مجھ پر جتنا کثرت سے درود پڑے گا، جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر جتنا ہی کثرت سے درود پڑے گا، جتنی ہی زیادہ تعداد میں وہ مجھ پر درود پڑے گا، تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ درود پڑھنے کی برکت کی وجہ سے کل قیامت کے دن جب اس بندے کا کوئی سہارا نہیں بن رہا ہوگا، ہر کوئی اس سے بھاگ رہا ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کو میرا قرب عطا فرما دے گا، یعنی وہ بندہ میرے قریب ہو جائے گا۔ بلکہ بین السطور کے اندر اس طرح لکھا ہوا ہے، والفوز بشفاعتی کہ وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کے سبب۔ یعنی ہم اگر چاہتے ہیں کل قیامت کے دن ہمیں نبی کریم علیہ السلام کا قرب نصیب ہو جائے، آپ کی شفاعت نصیب ہو جائے، تو پھر ہمیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات پر دنیا میں رہتے ہوئے کثرت سے درود پڑھنا ہوگا۔ سامعین محتشم، جب ہم نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھیں گے تو یقیناً
اللہ کی طرف سے انسان پر رحمتوں کا نزول ہوگا، کیونکہ آج ہر انسان اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے، اور جس بندے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس بندے کی زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے دل و دماغ کی بے چینیاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ کی ذات کشادگی پیدا فرما دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوشحالیاں عطا فرماتا ہے۔ تو سامعین محتشم، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ مجھے دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میسر ہو جائے، نبی کریم علیہ السلام کا قرب نصیب ہو جائے، تو وہ دنیا میں رہتے ہوئے مرنے سے پہلے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حبیب علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق